اقبال کے حوالے سے بات کریں گے، علامہ اقبال کی حیات و خدمات اور ان کی غزل گوئی۔ علامہ اقبال پیدائش جو ہے ان کی 9 نومبر 1877 میں ہوئی ہے سیالکوٹ میں، اور وفات 21 اپریل 1938 میں لاہور میں ہوئی۔ پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی، وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ اقبال کے والد کا نام نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال کے ابتدائی استاد مولانا غلام حسین اور میر حسن تھے۔ اقبال کے شاعری کے استاد داغ دہلوی تھے۔ اقبال نے میونخ یونیورسٹی سے ایران میں مابعد طبیعیات کے ارتقاء کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی 1908 میں۔ اقبال نے 1931 میں دوسری اور 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ اقبال نے 1931 کی دوسری گول میز کانفرنس اور 1932 میں جو تیسری گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ 1933 میں نادر شاہ کی دعوت پر سید سلیمان ندوی اور راز مسعود کے ہمراہ افغانستان گئے تھے۔ 1933 میں نادر شاہ کی دعوت پر سید سلیمان ندوی اور راز مسعود کے ہمراہ 1910 میں انجمن حمایت اسلام کے رکن بنے۔ 1934 میں انجمن حمایت اسلام کے صدر بنے۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسہ کے آخری شرکت میں نظم نغمۂ سرمدی پڑھی تھی انہوں نے۔ ہمالہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے۔ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم کون سی ہے تو ہمالہ ہے، اور ہمالہ نظم جو ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم کا نام ہے ہمالہ، جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی تھی اور بانگے درہ میں ہمالہ کے عنوان سے ہی شامل کی گئی ہے۔ اقبال نے یورپ میں 1907 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام سے لکھی تھی۔ اقبال نے یورپ میں 1907 میں نظم لکھی تھی طلبہ علی گڑھ کے نام، عنوان تھا نظم کا طلبہ علی گڑھ کے نام۔ اس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا تھا اور اسی نظم سے ان کے فلسفے کی بنیاد پڑی۔ تو اقبال کے جو ہے فلسفے کی بنیاد کس نظم سے پڑی تو نظم طلبہ علی گڑھ کے نام، جو انہوں نے یورپ میں لکھا تھا 1907 میں۔ اقبال کی غزل گوئی۔ علامہ اقبال ایک عہد شناس اور عہد ساز شاعر تھے۔ وہ نظم کے ہی نہیں غزل کے بھی بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے ایک طرف نظم کو ایک نیا قرینہ عطا کیا تو دوسری طرف غزل بھی ان کے یہاں ایک نئے اور تازہ اسلوب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اردو غزل کی پوری روایت میں اقبال کی غزل جتنی مختلف، منفرد اور روایتی لفظیات سے الگ اپنا مخصوص اسلوب اور جو ہے لفظیات متعین کرتی ہے، اس کے پس منظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ لب و لہجہ، لفظیات اور اس کے غیر مقلدانہ انداز کو سمجھا اور نشانزد کیا جائے۔ لفظیات اور اس کے غیر مقلدانہ انداز کو سمجھا اور نشانزد کیا جائے اور یہ اندازہ لگایا جائے کہ اقبال کی غزل میں اپنے اجتہادی طریقہ کار اور طرز گفتار کا تعین کن محرکات کے باعث اور کن بنیادوں کے حوالے سے کرتی ہے۔ اردو غزل کی پوری روایت میں اقبال کی غزل جتنی مختلف، منفرد اور روایتی لفظیات سے الگ اپنا مخصوص اسلوب اور لفظیات متعین کرتی ہے، اس کے پس منظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ لب و لہجہ، لفظیات اور اس کے غیر مقلدانہ انداز کو سمجھا اور نشانزد کیا جائے اور یہ اندازہ لگایا جائے کہ اقبال کی غزل اپنے اجتہادی طریقہ کار اور طرز گفتار کا تعین کن محرکات کے باعث اور کن بنیادوں کے حوالے سے کرتی ہے۔ عام طور پر یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ سفر یورپ سے پہلے اقبال کے ابتدائی غزلوں کا مزاج ان کے استاد داغ دہلوی، امیر مینائی اور اس سے قبل کے دوسرے شاعروں سے متاثر ہے۔ ان کے یورپ جانے سے پہلے اقبال کی غزلوں میں ان کے جو استاد ہیں داغ دہلوی اور امیر مینائی وغیرہ اور اس دور کے جو شاعر ہیں ان سب کا اثر جو ہے ملتا ہے ان کی غزلوں میں۔ اور یہ بات غلط نہیں کہ بانگے درہ اور بال جبریل کی کہاں چلا گیا اور یہ بات غلط نہیں کہ بانگے درہ اور بال جبریل کی غزلوں کو آمنے سامنے رکھا جائے تو مزاج اور لہجے کے فرق میں اس خیال کی تائید چھپی معلوم ہوتی ہے۔
لیکن اس عام مفروضے میں تبدیلی کی ضرورت ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ہم بانگ درا کے بعض معدودِ چند غزل داغ اور امیر مینائی کی روایت سے وابستہ معلوم ہوتی ہیں۔ انہوں نے روایت کے تسلسل میں ایسے شعر ضرور کہے ہیں کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے عار کیا تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی ایسی غزلیں بھی سامنے آنے لگی جو اپنے استفہامیہ اور مکالماتی لہجے کے باعث نہ صرف یہ کہ ان کی دوسری غزلوں سے مختلف تھیں بلکہ اسی بات کا واضح ثبوت بھی فراہم کرتی تھیں کہ اقبال ابتدا سے ہی بعض سوالات سے وہ دوچار تھے۔ اقبال کی اس کشمکش اور فکری آویزش کا عکس اس نوع کی غزلوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے، جن کی نمائندگی یہ اشعار کر سکتے ہیں: کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقۂ دام ہوا کیوں کر ہوا۔ اگر فکر و تصوف کے حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال بلند ترین غزل گو ہیں۔ اقبال نے اپنی غزلوں میں تغزل کو خوب برتا ہے، لفظی رعایتوں کو برتنے پر کمال کی قدرت حاصل ہے انہیں۔ شاعرانہ رمز نگاری کی بہترین مثالیں ہیں غزل کا جوش، بیان اور الفاظ کی تازگی، غزلوں میں حکیمانہ اشارات اور شاعرانہ نکتہ کے ساتھ طنز و مزاح اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ انہیں جمالیاتی محاسن کا احساس تھا۔ میرے مینائی غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ وہ بھی ہے حرام اے ساقی۔ اب رہی اقبال کی غزل کی فکری زاویہ اور اس کے تمام فنی محاسن معائب کی بحث، تو اس باب میں اقبال نے نظم اور غزل کے بیچ کوئی بڑا فرق روا نہیں رکھا۔ ہر بڑے شاعر کی طرح ان کی تخلیقی شخصیت بھی ہمیں اس کے غیر منقسم ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اقبال کی غزلیں حرکت و عمل اور سخت کوشی کا درس دیتے ہوئے بنی نوع انسان اور ان پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے جو حیات انسانی کا محور ہیں۔ تو یہ اقبال کے تعلق سے کچھ اہم پوائنٹس تھے جو ان کی